ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں حکومت کس کی بنے گی اور کیا ہوگا، الیکشن پھر ہوں گے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2024 کا الیکشن ہو چکا ہے۔ اب حکومت سازی کے لیے کتنے ارکان درکار ہیں اور کتنی سیٹیں وزیر اعظم بننے کے لیے ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم کے لیے 169 سیٹیں ضرورت ہوتی ہیں۔ کیا کسی کے پاس پارٹی کی 169 سیٹیں موجود ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف 45 فارم کے تحت ان کے پاس 170 یا 180 کے ان سے موجود ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر تو 102 یا 3 آزاد کینڈیڈیٹ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کسی جماعت کا حصہ بن جاتی ہے تو انہیں مخصوص سیٹیں کتنی ملے گی اور کیا وہ پھر بھی حکومت بنا پائیں گی یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل ہم انفارمیشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی بار 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے 110 سیٹیں جیتی تھیں اور اس کو 155 سیٹیں مل گئی تھیں۔ جیسے کہ 40 سیٹیں مخصوص ان کو ملی تھیں اور اس کے بعد پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا، مخصوص سیٹیں ملی ہیں۔ پی ٹی آئی کی پنجاب میں 138 ہیں اور اگر پی ٹی آئی 20 یا 25 سیٹیں اپنی واپس لے لیتی ہے تو پھر کیا حکومت بنا پائے گی یا نہیں۔ اگر پی ٹی آئی 30 یا 25 سیٹیں واپس لے لے گی تو پھر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ملا کے 190 کے قریب بن جائیں گے سیٹیں۔ اگر 50 سیٹیں ادھر مل جائیں گی، کیا پھر اگر پی ٹی آئی کسی چھوٹی سی جماعت سے اتحاد کر لیتی ہے تو پھر اس کی ڈبل دو تنہائی اکثریت حکومت میں آ جائے گی۔ کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ نون لیگ کو 15 اور نون لیگ کو بھی 15 ملیں گی اور 45 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، کیونکہ زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کی آزادوں کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کسی جماعت میں اتحاد کر لیتی ہے تو پھر اسے مخصوص سیٹیں بھی مل جائیں گی اور اس کے بعد کیا نون لیگ وزیر اعظم اپنا لابھ پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی اتحاد کر لیتے ہیں تو یہ 3 پارٹیاں ایم کیو ایم یا پی ڈی ایم، نون لیگ کے پاس 70 سیٹیں ہیں، اس کے بعد پیپل پارٹی کے پاس 54 سیٹیں اور ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں ہیں۔ ان کے ملا کے بنتی ہیں، نون لیگ کی بن جائیں گی 85 اور پیپل پارٹی کی 60 اور اس کے بعد کوئی 10-12 آزاد اگر الا لیتے ہیں تو پھر ان کے بن جائے گی 160 سیٹیں بن جا سکتی ہیں۔ سب پی ڈی ایم حکومت مل کر بنا سکتی ہیں حکومت پاکستان میں، اور اس کے بعد کیا پی ڈی ایم حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ کیا امریکہ یا یورپ نے پاکستان کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کے رزلٹ ابھی مکمل نہیں ہوئے، 1-2 حلقوں کے رزلٹ آنا باقی ہے۔ جیسے رزلٹ ویب سائٹ پر شو کیے جائیں اس کے بعد حکومت سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں میں کون سی حکومتیں بنیں گی اور کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے وفاق میں ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم صوبائی حکومتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے اپنے ویلاگوں میں بتایا کہ سندھ میں پیپل پارٹی اپنی حکومت بنا لے گی، صوبائی حکومت، اور اس کے بعد بلوچستان میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ان کی حکومت اتحادی ہوگی، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی مکمل آزاد حکومت ہے، اگر وہ کسی پارٹی میں ملے نہیں تو پھر بھی ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو پنجاب میں بتا دیں پنجاب میں کیا صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی سے 60 یا 70 سیٹیں چھینی گئی ہیں، جس سے مطابق پی ٹی آئی کے 190 کے قریب سیٹیں تھیں، اب 138
سیٹیں پٹی اور 37 نون لیگ کے پاس ہیں۔ کیا نون لیگ پنجاب میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں؟ سب سے پہلے پی ٹی آئی اور نون لیگ کی سیٹیں برابر ہوں گی؟ کیا ایک دو پی ٹی آئی کے زیادہ ہوں گی؟ کیا جس کے ساتھ پیپل پارٹی اتحاد کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں کا ہوگا اور وہی حکومت بنائے گی؟ کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ میرے اندازے کے مطابق یہ حکومت 15 سے 16 مہینے حکومت بنے گی۔ اس کے بعد پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کی ضمانتیں ہو جانے کے بعد پھر احتجاج شروع ہو جائیں گے اور عمران خان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ عمران خان کی کب تک ضمانتیں ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں، اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ مکمل انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے مجھے مکمل یقیناً ریلیف نہیں ملے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل جائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن میں جانتے ہیں پھر بہت بڑا پروسیس، کم سے کم 2 مہینے لگیں گے۔ کیا پی ٹی آئی اپنی واپس سیٹیں لے سکے گی یا نہیں؟ میرا اندازہ مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کے قانونی اخراجات اتنے ہیں کہ اس وقت بہت لگ جائے گا۔ انہیں سیدھا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور قاضی فیضی سے استدعا کریں کہ آپ کے یہ آر او تھے اور آپ نے یہی لگائے تھے، ہمیں آدھی سیٹیں ہرائی گئی تھیں، ہم سے چھینی گئی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں؟ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پی ڈی ایم 2 پارٹ آنے والا، اللہ ہی معاف کرے کہ پاکستان پر رحم کرے، ایسی حکومت آئے گی جو پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے نہیں منتخب ہوتی، تو پھر وہ عوام سے ریلیف نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف پارٹیوں کی مختلف وزارتیں ہوں گی، وزارتیں کام نہیں کر پائیں گی، جس کے مطابق پاکستان میں استحکام ہوگا اور معیشت اور پاکستانی وسائل پر زیادہ توجہ نہیں ہوگی، جس سے غربت اور سب کچھ بڑھے گا، جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا اور پاکستانی وسائل کم ہوں گے اور پاکستان کے زیادہ تر غریب طبقہ پھر غریب کی نسل تلے جائیں گے اور پاکستان کے حالات مشکلات ہوتے جائیں گے۔ کیا پاکستانی عوام یہ برداشت کر پائے گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ پاکستان کو ایک مضبوط مستقل حکومت کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاکستانی عوام نے نکل کر ووٹ ڈالا، لیکن ووٹ کی حفاظت پاکستانی قوم نہیں کر پائی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آنے والی ویڈیو آپ کو مکمل اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی طرف سے شکریہ۔